اگر کبھی آپ خلیج فارس کے اوپر سے گزر رہے ہوں، نیچے گھنے بادل چھائے ہوں، ریت کا طوفان ہو، اندھیرا ہو، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہو، لیکن عین اسی وقت اوپر خلا میں ایک آنکھ ہوتی ہے جو یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بادلوں کے پار، ریت کے ذروں کے پار، اندھیرے کے پار یہ آنکھ نہ صرف دیکھ رہی ہوتی ہے بلکہ 50 میٹر سے بھی چھوٹی چیزوں کو واضح طور پر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور سب سے عام بات، یہ آنکھ کسی اور کی نہیں بلکہ ایران کی ہے۔ جی ہاں، ایران اپنا پہلا ملکی ریڈار امیجنگ سیٹلائٹ راد-1 لانچ کرنے والا ہے۔ ایرانی خلائی ایجنسی کے سربراہ حسن سلاریہ نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی پیش رفت نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کی طاقت کے توازن کو بدلنے والی ٹیکنالوجی ہے۔ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ راد-1 ہے کیا، یہ کیوں اتنا اہم ہے اور یہ کیسے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہا ہے۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ تو یہ راد-1 ہے کیا؟ یہ کوئی عام سیٹلائٹ نہیں جو صرف تصویریں کھینچتا ہے۔ یہ SAR ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ SAR یعنی سنتھیٹک اپرچر ریڈار۔ سیدھی زبان میں سمجھیں، عام سیٹلائٹ کیمرے کی طرح ہوتے ہیں، وہ روشنی میں کام کرتے ہیں، بادل چھائے ہوں یا اندھیرا ہو تو وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ریڈار سیٹلائٹ اپنی خود کی ریڈیو لہریں خارج کرتا ہے جو زمین سے ٹکرا کر واپس آتی ہیں اور تصویر بنتی ہے، چاہے رات ہو، چاہے بادل، چاہے دھول کا طوفان، چاہے برف باری۔ یہ ہر وقت ہر موسم میں کام کرتا ہے۔ سالاریہ کے مطابق ریڈار سیٹلائٹس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نظر آنے والی شعاؤں کے علاوہ دیگر اسپیکٹرم جیسے ایکس بینڈ میں تصویر کشی کر سکتے ہیں، اور راد-1 کی ریزولوشن 50 میٹر فی پکسل سے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ 50 میٹر لمبی اور چوڑی چیز کو واضح طور پر پہچان سکتا ہے، ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنی بڑی چیز۔ اور اس کا بڑا بھائی راد-2 ہے جس پر ایرانی خلائی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں کام چل رہا ہے، اور اس کی ریزولوشن 20 میٹر سے بھی بہتر ہوگی۔ دوستو، 20 میٹر ریزولوشن کا مطلب ہے کہ آپ نہ صرف بحری جہاز دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کی قسم بھی شناخت کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کے پاس یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ یہیں سے، یعنی ایران سے۔ ایرانی خلائی ایجنسی کے سربراہ حسن سلاریہ کے مطابق یہ سیٹلائٹ ایرانی سائنسی مرکز میں ڈیزائن اور اسمبل کیا جا رہا ہے اور اب اسمبلی کے آخری مراحل میں ہے۔ اور یہ کوئی اچانک کامیابی نہیں۔ ایران کا خلائی پروگرام 2003 میں قانونی طور پر منظور ہوا اور 2004 میں باضابطہ طور پر وجود میں آیا۔ 2009 میں ایران نے اپنا پہلا سیٹلائٹ امید سفیر راکٹ کے ذریعے کامیابی سے خلا میں بھیجا تھا۔ اس کے بعد سے ایران نے مسلسل ترقی کی۔ آئیے ایران کی حالیہ کامیابیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو اس کی بڑھتی ہوئی خلائی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ صرف پچھلے کچھ سالوں میں ایران نے کئی اہم سیٹلائٹ لانچ کیے ہیں۔ جولائی 2024 میں ایران نے ناہید-2 سیٹلائٹ کو روس کے وسٹوچنی کاسموڈروم سے سویوز راکٹ کے ذریعے 500 کلومیٹر کے رادار میں کامیابی سے نصب کیا۔ ستمبر 2025 میں ایران نے کوثر، ظفر اور پایا سیٹلائٹ کے لانچ کا اعلان کیا جو مارچ 2026 تک لانچ ہونے والے تھے۔ ظفر 2 اور پایا سیٹلائٹ روسی سویوز راکٹ پر لانچ کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایران نے خیام سیٹلائٹ سے حاصل کردہ ڈیٹا سے 35 سے 45 سینٹی میٹر کی سپر ریزولوشن تصویریں بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ ایران کی تصویری پروسیسنگ کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافے کو ظاہر کرتی ہے۔ ایرانی خلائی ایجنسی کے ترجمان کے مطابق خیام سیٹلائٹ ایران کی 30% سطح کو اسکین کر چکا ہے۔ ایران ان سیٹلائٹ تصاویر کو کمرشلائز کرنے کے عمل میں بھی ہے۔ ایران کے پاس سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے اپنے مقامی لانچ وہیکل بھی ہیں۔ قاصد، سمرگ اور زلجنہ جیسے لانچرز نے کامیاب لانچ کیے ہیں۔ سمرگ لانچر کے اپ گریڈ شدہ ورژن کی آزمائش کی جا چکی ہے جس کا مقصد 36,000 کلومیٹر کے جیو اسٹیشنری مدار تک پہنچنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایران قائم 100، قائم 105 اور قائم 120 جیسے سالڈ فیول لانچرز بھی تیار کر رہا ہے۔ قائم 120 میں زیادہ پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت ہے اور یہ 36,000 کلومیٹر تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران فونکس نامی ایک طاقتور لانچر بھی تیار کر رہا ہے جو کم از کم زمینی مدار میں بھاری پے لوڈ لے جا سکے گا۔ ایران نے سمن-1 نامی ایک سپیس ٹگ بھی کامیابی سے خلا میں بھیجا ہے جو سیٹلائٹ کو ایک مدار سے دوسرے مدار میں منتقل کر سکتا ہے۔ یہ ایران کی اعلیٰ مداروں تک رسائی کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔
ایران نے 500 کلو گرام تک کے سیٹلائٹ لانچ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ ایران کے پاس امام خمینی اسپیس سینٹر اور چاہ بہار اسپیس ہیں جیسے جدید خلائی مراکز بھی ہیں۔ چاہ بہار بیس خط استوا کے قریب ہونے کی وجہ سے زیادہ مؤثر ہے۔ ایران نے شہید سلیمانی سیٹلائٹ کنسٹیلیشن کا بھی اعلان کیا ہے جس میں 20 چھوٹے سیٹلائٹ ہوں گے اور یہ انٹرنیٹ آف تھنگز IoT کے لیے کام کریں گے۔ یہ کنسٹیلیشن مارچ 2026 تک لانچ ہونے والی ہیں۔ اس کے علاوہ پارس 2 اور پارس 3 سیٹلائٹ بھی تیار ہو رہے ہیں۔ ایران کی یونیورسٹیاں اور نالج بیس کمپنیاں بھی اس میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں جو آنے والے برسوں میں مزید جدید سیٹلائٹ تیار کریں گی۔ لیکن راد 1 کیوں اتنا اہم ہے؟ کیوں یہ ایران کی ریڈار امیجنگ کو ایک نئی سطح پر لے جائے گا؟ آج کی جدید جنگوں میں جس کی نظر تیز وہی سب سے آگے۔ ریڈار امیجنگ سیٹلائٹ کا مطلب ہے کہ ایران اب خطے میں کسی بھی فوجی نقل و حرکت پر 24 گھنٹے 7 دن اور کسی بھی موسم میں نظر رکھ سکتا ہے۔ خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے کی نقل و حرکت، اسرائیلی فوجی تنصیبات، سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو صرف چند ممالک کے پاس ہے اور ایران اسے حاصل کر رہا ہے۔ ایران کے پاس پہلے سے ہی نور فوجی سیٹلائٹ موجود ہیں۔ اپریل 2020 میں نور 1، مارچ 2022 میں نور 2 اور ستمبر 2023 میں نور 3 کامیابی سے خلا میں بھیجے گئے۔ نور 3 کو 450 کلومیٹر کے مدار میں نصب کیا گیا۔ ان سیٹلائٹس نے ایران کو جاسوسی صلاحیت فراہم کی۔ نور 1 کا لانچ ایک اہم سنگ میل تھا جسے دنیا بھر میں میڈیا کوریج ملی، لیکن راد ان سے مختلف ہے۔ نور آپٹیکل سیٹلائٹ ہے جو روشنی میں کام کرتے ہیں، جبکہ راد ریڈار سیٹلائٹ ہے جو ہر موسم میں کام کرتا ہے۔ ایران کا خلائی پروگرام دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلائی پروگرام پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور اسے بیلسٹک میزائل پروگرام سے جوڑ کر دیکھتا ہے۔ 2019 میں امریکہ نے پہلی بار ایرانی خلائی ایجنسی اور 2 تحقیقی اداروں پر یہ الزام لگائے کہ وہ بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ان پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی نقطہ نظر کے مطابق سیٹلائٹ لانچ کرنے والے راکٹ اور بیلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی میں مماثلت ہے۔ تاہم ایران ہمیشہ اس الزام کی تردید کرتا آیا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا خلائی پروگرام سویلین ہے اور اسے دفاعی مقاصد کے لیے میزائل تیار کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ دوسری طرف ایران کے خطے میں دوست ممالک بھی موجود ہیں۔ روس نے ایران کے خلائی پروگرام میں تعاون کیا ہے۔ خیام، ناہید 2، ظفر 2 اور پایا سیٹلائٹ روسی راکٹوں کے ذریعے لانچ کیے گئے۔ ایران نے ان سیٹلائٹس کے ذریعے نہ صرف اپنی سیٹلائٹ لانچ کی صلاحیتوں کو مضبوط کیا بلکہ بین الاقوامی تعاون کو بھی فروغ دیا۔ ایران خلائی ٹیکنالوجی میں خود کفالت کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ وہ ان پابندیوں کے باوجود اپنے مقامی سائنسدانوں اور انجینئرز کی مدد سے یہ کارنامہ انجام دے رہا ہے۔ ایران کا ہدف 36,000 کلومیٹر کے جیو اسٹیشنری مدار تک پہنچنا ہے جہاں مواصلاتی سیٹلائٹ نصب کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے وہ سمرگ اور قائم فیملی کے لانچرز کو بہتر بنا رہا ہے۔ ایران ایک 1500 کلو گرام کا بایولوجیکل کیپسول بھی تیار کر رہا ہے جو انسان کو خلا میں لے جا سکے۔ تو دوستو، یہ راد 1 صرف ایک سیٹلائٹ نہیں، یہ ایران کے عزم کی علامت ہے۔ یہ پیغام ہے کہ پابندیاں ترقی نہیں روک سکتی۔ یہ مشرق وسطیٰ کے مستقبل کی ایک جھلک ہے جہاں خلا میں ایران کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ ایران کا مقصد 20 سے زیادہ سیٹلائٹس کا ایک بیڑا تیار کرنا ہے۔ شہید سلیمانی کنسٹیلیشن اس سمت میں ایک بڑا قدم ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ اس کا خلائی پروگرام نہ صرف دفاعی بلکہ سویلین مقاصد جیسے کہ انٹرنیٹ آف تھنگز، قدرتی آفات کی نگرانی، زراعت اور مواصلات میں بھی استعمال ہو۔ آخر میں آپ کو کیسا لگا یہ تجزیہ؟ کیا ایران کی یہ پیش رفت خطے میں طاقت کا توازن بدل دے گی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔